پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے سہولیات سے محروم طبقے کلرکوں کی۔ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن نے کچھ روز پہلے کوئٹہ سے لانگ مارچ کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ تنخواہوں میں اضافے پر پاکستان کے تمام جو کلرکس ہیں، کلرک ایسوسی ایشنز ہیں، سراپا احتجاج ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں کلرک پس رہے ہیں اور ان کی تنخواہوں میں اس طرح سے اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ کلرکس کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ان کو جو تنخواہ دی جا رہی ہے، حکمران اس بات پہ سوچیں کہ وہ ایک مہینے کا بجٹ اس تنخواہ میں بنا سکتے ہیں۔ ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کا جو لانگ مارچ تھا وہ کوئٹہ سے شروع ہوا، اسلام آباد پہنچا ہے، اور اس کو لیڈ کر رہی تھیں، ان کے ساتھ شامل تھیں مسلم لیگ قاف سے تعلق رکھنے والی رہنما ماروی میمن، جو اب وہاں پر موجود ہیں، اور کلرک ایسوسی ایشن نے اسلام آباد میں دھرنا دیا ہوا ہے۔ کیا صورتحال ہے، اس بارے میں ہم مزید جانیں گے دنیا نیوز اسلام آباد کے نمائندے شاکر سولنگی سے۔ جی شاکر سولنگی، کیا صورتحال ہے، کیا مطالبات سامنے آئے ہیں، کوئی حکومت سے بھی رد عمل سامنے آیا ہے ان پر یا نہیں؟ جی جاوید، آج آل پاکستان گورنمنٹ امپلائیز فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے، جس میں ایپکا اور دیگر تنظیمیں 13 تنظیمیں ہیں ملازمین کی، وہ شامل تھی۔ انہوں نے آج پورا دن اسلام آباد میں احتجاج کیا، دھرنا دیا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، اور خورشید امن شاہ وفاقی وزیر اور لائیو اسٹاک کے جو وزیر ہیں ہمایون کرد، وہ آئے تھے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ آخر میں اب تھوڑی دیر پہلے انہوں نے حکومت کی بات مان لی ہے، اور حکومت نے 15 مئی کی مہلت ان سے مانگ لی ہے کہ آپ کا مطالبات 15 مئی تک مطالبات تسلیم کیے جائیں گے، اور انہوں نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے آل پاکستان امپلائیز فیڈریشن کی جانب سے، جو ان کے مرکزی صدر ہیں عبدالغفار خان، جبکہ ایپکا کے مرکزی صدر ہیں پنجاب کے صدر ہیں، وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں، اور ماروی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ماروی موجود ہیں ہمارے ساتھ، ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ دھرنا کس نے ختم کیا ہے اور حکومت نے کس کو یقین دہانی کرائی ہے۔ جی ماروی، دھرنا انہوں نے خود ختم کیا ہے، اور کیونکہ انہوں نے ختم کیا ہے تو میں آبویسلی میرا تو فیصلہ دھرنے کا نہیں تھا، ان کا اپنا فیصلہ تھا، میں نے شمولیت کی تھی۔ آئی وش دم آل دا بیسٹ۔ آئی ہوپ کہ لانگ مارچ جس پہ اتنی ہم نے محنت کی اور دھرنے پہ اتنی محنت کی، آئی ہوپ اس سے ان کو کوئی فائدہ ہوا ہے، اور آئی ہوپ ان کے مطالبات جیسے بھی ان کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے، جو بھی ان کو کمٹمنٹس دی گئی ہیں، آئی ہوپ وہ پوری ہوں۔ مجھے جو کمٹمنٹس پرائم منسٹر کی لیول کی ملتی ہیں وہ تو پوری نہیں ہوتی، اگر ان کو ان وزیروں کی کمٹمنٹس پوری ہو جاتی ہیں تو میں پھر I'll be happy for them. So I hope ان کی کمٹمنٹس پوری ہو جائیں۔ تو آپ کو اعتماد میں لیا گیا تھا دھرنا ختم کرنے وقت؟ جب انہوں نے دھرنا ختم کر دیا تو پھر انہوں نے مجھے بتا دیا، and that's about it. اچھا جاوید، ہمارے ساتھ ایپکا پنجاب کے صدر ہیں شفقت رسول، یہ بھی اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں جو عبدالغفار خان اور دوست محمد بروہی جو سندھ کے صدر ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے دھرنا ختم کرنے کا۔ ان سے جاننا چاہیں گے، ان کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایپکا کی صدارت سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے احتجاجاً، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی آپ بتائیں، خوش ہیں اس فیصلے سے اور آپ نے صدارت سے استعفیٰ دیا ہے؟ میں اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں جی، جو خورشید شاہ صاحب کی ان کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے، لیکن جو میں نے ریزائن دیا ہے وہ گورنمنٹ آل پاکستان امپلائیز فیڈریشن جس کے چیئرمین ضعیف صاحب ہیں، میں وائس چیئرمین سے ریزائن دیتا ہوں، اور میرا جنرل سیکرٹری ادریس غوری، ہم دونوں ہی اس پوسٹوں میں نہیں رہیں گے، ہم ریزائن پیش کرتے ہیں، اور ضعیف صاحب کی فیڈریشن میں ہم نہیں چلیں گے۔ جی جاوید، یہ ایپکا کے بھی صدر ہیں پنجاب کے، اور یہ آل پاکستان گورنمنٹ امپلائیز فیڈریشن کے بھی عہدیدار ہیں، تو ان کے عہدے سے انہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دیا ہے۔ اچھا شاکر، یہ حکومت کی جانب سے بھی اب ایک اطلاع سامنے آئی کہ 15 مئی کا ٹائم ان کو دیا گیا ہے ان کے مطالبات پر غور کرنے کے لیے، اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ جی جاوید، 15 مئی کو ان کو یہ حکومت نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ 15 مئی تک ان کے مطالبات پر عمل درآمد کیا جائے گا، اور یہ جو آل پاکستان گورنمنٹ امپلائیز فیڈریشن کے جو مرکزی صدر ہیں عبدالغفار خان اور سندھ کے جو صدر ہیں دوست محمد بروہی، انہوں نے یہ بات مان لی ہے، حکومت کے ساتھ یہ مذاکرات کیے ہیں، یہ معاملات طے کیے ہیں، اور انہوں نے ہی دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ بھی جو ایپکا کے صدر ہیں یہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے، تو انہوں نے احتجاج اپنا ریکارڈ کرایا ہے کہ حکومت یہ لالی پاپ دے رہی ہے۔ جس طرح ماروی نے کہا کہ وزیر اعظم جو یقین دہانیاں کراتے ہیں وہ تو پوری نہیں ہوتی، تو یہ وزراء کی یقین دہانی کہاں سے پوری ہوں گی؟ بہت بہت شکریہ شاکر سولنگی، ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے، اور ماروی میمن کا نقطہ نظر بھی ہم آپ کے سامنے لا رہے تھے۔ ماروی میمن کوئٹہ سے چلی تھیں اور آج اسلام آباد پہنچی ہیں۔ بہرحال اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ اختلافات بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک اور انتہائی اہم پیش رفت جو پاکستان میں ہوئی ہے، ہوا سے بجلی بنانے کے پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ پاکستان کے اندر
جو پاکستان کی فضا میں ہوا موجود ہے اس سے ٹوٹل 2.5 لاکھ میگا واٹ بجلی حاصل کی جا سکتی ہے. سورج کو استعمال کر کے 20 لاکھ میگا واٹ بجلی حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ ایک طرح سے مہنگا سودا ہے اور اس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. پاکستان میں جو امن و امان کی صورتحال رہی گزشتہ کئی سالوں میں, اس میں بیرونی جو سرمایہ کار تھے یا جو ماہرین تھے ان تمام پروجیکٹس کے لیے وہ آنے سے کتراتے رہے. لیکن اب سندھ کے اندر اس پروجیکٹ کا آغاز ہو گیا ہے. اس کی مزید تفصیلات ہم آپ کو بتاتے ہیں ریاض اینڈی کی اس رپورٹ میں. یہ پاکستان کا پہلا ہوا سے بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ ہے جو سندھ کے ونڈ انرجی کوریڈور میں جھمپیر کے مقام پر ترک کمپنی زورلو انرجی پرائیویٹ لمیٹڈ نے قائم کیا ہے. 50 میگا واٹ کے اس پروجیکٹ پر کام کا آغاز جولائی 2008 میں شروع ہوا. $13 کروڑ کے اس منصوبے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلے مرحلے میں 6 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا جس کا افتتاح وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی نے کیا. پہلے مرحلے کا بیشتر کام مکمل ہو چکا ہے جس سے رواں ماہ کے اختتام تک بجلی پیدا کرنے کا عمل شروع ہو جائے گا اور یہ سلسلہ اگلے 20 سال تک جاری رہنے کی توقع ہے. ویسے تو ان ٹربائنز کی جو لائف اسپین ہے وہ 20 سال کا ہے کہ مطلب کہ کمرشل آپریشن ڈیٹ کے بعد 20 سال آپ اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی آپریشن مینٹیننس مطلب آپ اس کو اچھی طریقے سے لک آفٹر کر رہے ہیں تو اس میں ایک گریس پیریڈ 5 ایئرس کا بھی ہے. ابتدائی طور پر 5 ٹربائن لگائے گئے جسے زورلو انڈسٹری نے بین الاقوامی ماہرین کی خدمات سے مکمل کیا. زورلو انڈسٹریل کا بیسیکلی یہ کام ہوتا ہے کہ جتنا بھی پروجیکٹ ہیں پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ہم ہینڈ اوور کرتے ہیں آپریشن اینڈ مینٹیننس کو. تو یہ کمپلیٹ پروجیکٹ ہم کمپلیٹ کرنے کے بعد آپریشن اینڈ مینٹیننس کے حوالے کر کے پھر ہم نیکسٹ پروجیکٹ پہ موو کر جائیں. ہر ٹاور کی اونچائی 78 میٹر اور وزن 178 میٹرک ٹن ہے. ٹربائن کے ہب میں 3 بلیڈ ہیں. بلیڈ کی لمبائی 100 فیٹ ہے. اتنے اونچے اور بھاری ٹاور کو لگانے کے لیے پاکستان میں کرین نہیں تھی جسے ترکی سے منگوایا گیا. ٹربائن کی تنصیب دسمبر 2008 تک مکمل کر لی گئی لیکن اس کی کمیشننگ میں مشکلات درپیش رہیں. جن لوگوں کو آنا تھا فار کمیشننگ جرمنز وغیرہ وہ تھوڑا سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہوئے, مطلب دے ور ناٹ کین کہ ہم یہاں پہ آئے. تو پھر آلٹرنیٹ نہیں تھا تو پھر ہم نے اپنی ٹیم بنائی ترکی اور پاکستان. ان کو ہم نے پھر وہاں بھیجا تو وہ جرمنی میں اور پولینڈ میں ان کو ٹریننگ دی گئی. پھر وہ آئے پاکستان اکتوبر میں. پھر ہم نے لاسٹ ویک آف اکتوبر میں ہمارا دوسرا ٹربائن آپریشنل ہو گیا تھا. اس کے بعد نومبر میں ہی 1 ہفتے کے بعد ہمارا تیسرا ہو گیا تھا. ٹربائن کو مقامی آب و ہوا سے مطابقت دینے کے لیے اس کی کارکردگی پر نظر رکھی گئی جبکہ دیکھ بھال کے لیے آپریشن اور مینٹیننس کا ذیلی ادارہ قائم کیا گیا. زورلو O&M پاکستان کے نام سے ایک کمپنی رجسٹرڈ کروائی ہے جو اس پلانٹ کو آگے 20 سال تک آپریٹ بھی کرے گی اور مینٹین بھی کرے گی. پلس انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ونڈ ٹربائنس کے حوالے سے سروسز ہم دوسروں کو بھی پرووائڈ کریں. ہوا سے بجلی بنانے کا آغاز ہو چکا ہے. وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ افغانستان میں امریکہ اور اتحادی افواج کے لیے مشکلات دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں. قندھار میں آپریشن سے پہلے ہی طالبان نے شدید مزاحمت ظاہر کی ہے. اس کا تفصیل سے ذکر ہوگا ایک بریک کے بعد.